کسی نے پوچھا ہے کہ مست و قلندر کسے کہتے ہیں، تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر مالا ڈال لیا ہے یا زلفیں بہت لمبی لمبی لٹکا دیا ہے یا اول جلول کوئی حرکت کر رہا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مست و قلندر ہے۔ تو در حقیقت ایسے کو مست و قلندر نہیں کہا جاتا ہے۔ مست و قلندر کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ مست و قلندر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس نے اپنی روح کا کنٹرول اپنے سے ہٹا لیا، اس نے اپنی روح کا کنٹرول اپنے ہاتھ سے ہٹا لیا اور اس نے اپنی روح کا پورا کنٹرول اپنے خدا کی طرف کر دیا، اپنے خدا کو دے دیا کہ اب وہ جہاں لے جانا چاہتا ہے وہ وہاں جانے تیار ہے، وہ جہاں بہانا چاہتا ہے وہاں بہنے تیار ہے، وہ جہاں ڈبانا چاہتا ہے وہاں ڈوبنے تیار ہے، وہ جہاں تیرانا چاہتا ہے وہاں تیرنے تیار ہے۔ یعنی اب میرا مجھ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، مگر تو جو کرنا چاہتا ہے میں اس کو خوشی سے کرنے تیار ہوں۔ کیونکہ کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ غم کے اندر کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ خوشی سے کرنا۔ تو مست کا معنی ہے کہ وہ مست میں رہنے والا، یعنی خوشی۔ اگر وہ بھوکا رکھا ہے تب بھی وہ خوشی میں ہے، اگر وہ کھانا اس کے سامنے موجود ہے تب بھی وہ خوشی میں ہے۔ بظاہر ایسے لوگوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اعمال میں کچھ کمی تو دکھتی ہے، جو اعمال جسمانی ہوتا ہے نا اس میں کمیاں تو ہم دیکھتے ہیں، مگر وہ جسمانی اعمال کے اندر کمی رکھتے ہیں، مگر اعمال قلبی پہ زیادہ زور رہتا ہے ان کا جو وہ اللہ کے طرف جو رابطہ ہے اس پہ زیادہ زور رہتا ہے، اور وہ اس کے اندر زیادہ یعنی اللہ کی محبت اس میں زیادہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک طرح سے جیسے سلسلہ ملامتیاں گزرا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں سلسلہ ملامتیاں والے کہ وہ جو ہے اپنے اعمال ظاہر جو کر رہے ہیں اس کو چھپاتے ہیں اور اپنے عیبوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے عیبوں کو بتاتے ہیں۔ تو ہر دور کے اندر قلندر ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں تو ایک مشہور چلتا ہے، کوئی کہتا ہے 3.5 قلندر ہیں، کوئی کہتا ہے 4.5 قلندر ہیں، کہتا ہے کہ ابو علی شاہ قلندر، شہباز قلندر، دادا حیات قلندر اور حضرت رابعہ بصریہ قلندر، لیکن ان کو لوگ آدھا قلندر مانتے ہیں۔ یہ کچھ فہمی ہے، آدھا کوئی قلندر نہیں ہوتا ہے، یا تو وہ قلندر ہے یا تو قلندر نہیں ہے۔ اور پھر جس کی طرف آدھا قلندر کہہ رہے، کیوں وہ عورت ہے اس لیے؟ نہیں، کیوں عورت کے اندر وہ بات نہیں ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ارے جس کے دم سے جو ہے پیغمبر پیدا ہو سکتے ہیں، جس کے دم سے جو ہے بات سمجھے ولی کامل پیدا ہو سکتے ہیں، غوث پاک پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ آدھا کہاں سے؟ جس نے کامل پیدا کیا وہ کامل پیدا کرنے والے آدھا کیسے؟ تو وہ بھی رابعہ بصریہ کی طرف کہا جا رہا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ ہے کون؟ اور جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، دادا حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہم ان دونوں کا دور دیکھتے ہیں تو حضرت رابعہ بصریہ یا تو وہ تابعی ہے یا تو تبع تابعی ہے۔ تو اور یہ جو دیگر ہیں یہ اولیاء کرام ہیں، ان کے دور 500 سال کے بعد کا ہے اور آپ کا دور 100 سال کے قریب کا ہے۔ تو آپ تابعی یا تبع تابعی ہے، تو تبع تابعی کا مقام کیا ہوگا، درجہ کیا ہوگا؟ تو وہ اعتبار سے بھی اگر دیکھیں ہم تو ان تمام کے اوپر آپ کی فوقیت ہے، حضرت رابعہ بصریہ کی، اور آپ کے جیسی قلندر تو ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ اور عورتوں کے اندر جو اس مقام تک قلندری کا پا جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کبھی ہم ان کو آدھا قلندر نہ کہے، جب بھی کہنا ہے تو کہے کہ یہ قلندر کاملہ ہے، جب بھی کہے تو ان کے قدموں کی دھول ہے آج قلندری۔ ان کے مشہور واقعات کتابوں میں موجود ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جو ہے میری نظر چہروں پہ نہیں ہوتی، میری نظر تمہارے لباس پہ نہیں ہوتی، تو کہاں ہوتی؟ میری نظر قلب پہ ہوتی ہے۔ تو اب قلب مومن اور قلب مومنہ ایک ہے اللہ کے نظر میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مگر قلب قلب ہے۔ صورت سے آپ جدا ہو سکتے ہیں مگر قلب سے تو ایک ہے نا۔ تو قلندر کا مقام یہی ہے کہ جو اپنے آپ میں مست ہے، جس کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ کون اس کی برائی کر رہا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ دمادم مست قلندر، یعنی اپنے اندر بہت مست میں رہنے والا،
अपने कंट्रोल को छोड़ देने वाला, यानी आने दो या डुबो दो, अब तुम्हारी जानिब नैया तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा लिए। तो वो क्या करता है कि लंगर भी हटा देता है और पतवार भी अल्लाह के हवाले कर देता है कि अब मेरा मुझ पे कुछ बस नहीं है, अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, और जो कुछ है सब तेरा, और तेरा तुझको सौंपने क्या जाता है मेरा। कलंदर के माना यही है कि अपने अंदर मस्त रहने वाला, अपनी ज़ात को उसके हवाले कर देने वाला, बस अपनी धुन में मस्त, ना फिक्र दुनिया ना फिक्र उक़बा। एक अजब मुकाम और एक अजब दुनिया में रहने वाले, तो उनको कलंदर कहा जाता है। ना कि जो ज़ाहिरी तौर पे आप ये जो लंबी जुल्फ वाले और दीगर जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, उल जुलूल हरकत करने वाले, वो कलंदर नहीं है। कलंदर तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, रात समझ से मेरी है बाहर, कैसे कर दूँ तुम पर ज़ाहिर, नुक्ता है मेरे अंदर, नुक्ता है मेरे तन के अंदर, पाएगा जो होगा वो कलंदर, तेरे यार के जलवे हज़ार, तो हो जा डोली में मन के सवार। तो मस्त कलंदर जो होता है वो हकीकत में मस्त कलंदर होता है। कोई उसे कलंदर माने या ना माने, कलंदर कलंदर ही होता है। ठीक है।